الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو، ایک اہم ترین گوشہ، آپ کی دعوت کا ایک بنیادی پہلو، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حق اور سچ بات بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر نبوت والی زندگی گزاری ہے، اور اگر آپ دین اسلام کا مطالعہ کریں
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں یا جتنے بھی معاملات ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے مدینہ کے اندر فرض کیے ہیں۔ نماز مدینہ کے اندر باجماعت فرض ہوئی، روزہ مدینہ کے اندر، زکوٰۃ مدینہ کے اندر، حج مدینہ کے اندر، جہاد مدینہ کے اندر، والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، الغرض جو بھی آپ اٹھائیں گے آپ کو احکامات وہ سارے کے سارے مدینہ کے ساتھ ملیں گے۔ آخر نبوت تو آپ کو 13 سال قبل مل چکی ہے، تو آپ نے 13 سال مکہ کے اندر کیا کیا ہے؟ یہ ایک قابل غور بات ہے۔ ہم اس بات کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ جس ایک عمل کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال گزارے ہیں، جس چیز کی دعوت آپ نے 13 سال دی ہے، ہم اس پہلو کو، آپ کی سیرت کے پہلو کو انتہائی معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس معاشرے کے اندر آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا؟ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے ماننے والے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ ان کے برگزیدہ افراد تھے، ان کی مورتیاں بنانے والے۔ ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک جس بات کی دعوت دیتے رہے وہ اللہ کی توحید تھی۔ توحید کے معاملے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مداہنت نہیں دکھائی، کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس پیغام کے پہنچانے کے اندر کبھی بھی سستی نہیں کی، بلکہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ اندازہ لگائیے، اگر عقائد کے اوپر ضرب لگتی تھی، کہیں عقیدے کی خرابی پیدا ہونے والی ہوتی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آداب سے بڑھ کر ہمارے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ عقائد کی اصلاح ہے، کیونکہ یاد رکھیے جب آپ کے نظریات درست ہوں گے، عقائد آپ کے درست ہوں گے، آپ کا نظریہ، آپ کا تصور درست ہوگا، آپ کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اپنے علاقے واپس چلا گیا۔ اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کرتے ہوئے۔ اب ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کروں۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے تو گناہ اللہ نے معاف نہیں کیے، تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ مسلمان ہو کر چلے جاتے ہیں اور 1 سال بعد پھر واپس آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر پہچانا نہیں، کیونکہ انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے مجھے جانا نہیں، پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کروایا، پھر آپ نے کہا آپ نے اپنی حالت کیا بنا دی ہے؟ کہا جس دن سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں کبھی میں نے روزہ چھوڑا نہیں ہے،
میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، اس چیز نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ غور کریں، کیا تھا؟ ایک تصور بنا ذہن کے اندر کہ نہیں، جب نبی علیہ السلام کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں تو وہ اتنی زیادہ عبادات کرتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ان سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، اس سے زیادہ عبادات کرنی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اس عبادت کو اپنے انداز سے، اپنے تصور سے سمجھا کہ ہاں میں روزہ روزانہ رکھوں گا، رات کو پوری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اسی طرح وہ پورا سال گزار لیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا نظریہ درست نہیں ہے، سال میں صرف رمضان المبارک کے روزے رکھو اور پھر مہینے میں ایک روزہ رکھ لو۔ کہا میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ کہا چلو مہینے میں 2 روزے رکھ لو۔ کہا اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے کہا مہینے میں 3 روزے رکھو۔ رات کے قیام کے معاملے میں فرمایا آرام بھی کیا کرو، سکون بھی کیا کرو، سویا بھی کرو۔ یہ جب نظریہ ایک بن جائے، یاد رکھیے وہ انسان کے اعمال کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد کے معاملے کے اندر جہاں پر آپ دیکھتے عقیدے کی خرابی پیدا ہونے لگی ہے، فوراً آپ علیہ السلام تنبیہ کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی نشانی یہ ہوئی کہ جس دن ابراہیم آپ کے بیٹے فوت ہوئے اس دن اللہ رب العالمین نے سورج کو گرہن لگا دیا۔ لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو آج نبی علیہ السلام کا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، چاند کو، سورج کو بھی غم لگ چکا ہے، اس نے بھی اپنی روشنی مدھم کر دی ہے، ختم کر دی ہے، بے نور ہو گیا ہے، وہ بھی غم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا ہے۔ ہم بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، بارش ہو جائے تو ہم عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہو جائے ہم کہتے ہیں دیکھیں آسمان بھی رو رہا ہے اس کی وفات کے اوپر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے مسجد کے اندر اور کیا کہا؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ لوگوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، اس سورج کا گرہن لگنا میرے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، رب العالمین کے احکامات پر چلتے ہیں، رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رب العالمین دکھاتا ہے کہ کس طرح میں روشنی چاہوں تو سلب کر سکتا ہوں، چھین سکتا ہوں۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند یہ دونوں اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات احد، ان کا گرہن لگنا نہ کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، کوئی تعلق نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آئے گا تو سورج چاند کو گرہن لگے گا، کوئی دنیا سے جائے گا تو سورج چاند کو گرہن لگے گا، نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ رب العالمین جب چاہے اپنے بندوں کو یہ نشانیاں دکھائے، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آپ نے فوراً، حالانکہ غور کریں آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، باپ کی اولاد چلی جائے اور جوان اولاد جائے، چھوٹا بچہ چلا جائے، غم ہوتا نہیں ہوتا؟ غم کے اندر ہے، نڈال ہے، اور حدیث کے اندر پڑھیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غم کے بارے میں کہ ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، انا بفراقی کا، تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں، ہمیں غم لاحق ہے، رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں، خود آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت ہے، وہ رونا پیٹنا چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا چاک کرنا واویلا کرنا غلط جملے زبانوں سے نکالنا یہ حرام ہے۔ آنسو کا بہ جانا یہ دل کو ہلکا کر دیتا ہے، غم کو ہلکا کرتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو غم کے بعد اس کے آنسو نکل آئیں، اس کا دل ہلکا ہو جائے۔
غم ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود جب عقیدے کی بات آتی ہے وہاں پر پھر آپ اپنے بیٹے کے غم کو بھلا دیتے ہیں، فوراً لوگوں کی اصلاح کی۔ اور ایک واقعہ دو طرح کا روایات کے اندر ملتا ہے، ایک تو شادی کے موقع کا واقعہ ہے اور ایک روایت کے اندر عید کی بات ہے، خوشی کا دن ہے، بچیاں دف بجا رہی ہیں اور اشعار پڑھ رہی ہیں، اپنے جو آباء و اجداد ان کے احد کے اندر شہید ہوئے ان کے متعلق اشعار پڑھ رہی ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل کو بیان کر رہی ہیں، کس طرح شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ وہ لڑے۔ انہی اشعار کے اندر پڑھتی پڑھتی وہ بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، کیا ایک جملہ کہتی ہیں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کے متعلق جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی غیب کا دعویٰ کیا شعر کے اندر۔ بچیاں ہیں، محبت کے اندر آئیں اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک نبی موجود ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ فوراً ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے جو اشعار تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھو، آگے جو پڑھنا ہے پڑھو، اس شعر کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا چھوٹی بچیاں ہیں پڑھنے دو، نہیں، کیوں؟ غیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کائنات کے اندر کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ہم تو کہتے اللہ کے سوا کیا بات کرتے ہو، ہماری جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، ان کے کتے بھی غیب جانتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی مخلوقیں بھی غیب جانتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اتنی شراکت ہم نے رب العالمین کے ساتھ بنا دی کہ غیب جو اللہ رب العالمین کا خاصہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ لا یعلم من فی السماوات والارض، جو بھی مخلوق آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، کیا اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے کے سارے فرشتے نہیں آتے؟ سب آ جاتے ہیں۔ من فی السماوات والارض، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ بات کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ بچیاں شعر پڑھ رہی ہیں، آپ نے فوراً ٹوک دیا کہ نہیں، غلط عقیدہ نہ پھیلاؤ۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر محبت کے اندر آ کر بھی اگر آپ سمجھیں کہ میں محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اس کے اندر بھی آپ شرک والی بات لے کر آئیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق کو برابر قرار دے دیں، تو نبی علیہ السلام اس پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ ہم نے تو کہہ دیا احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احد اللہ رب العالمین کی صفت ہے نا، قل هو اللہ احد، اور احمد آپ کا نام ہے۔ ہم نے کہا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر غور کرتے ہیں تو احمد نعوذ باللہ بڑا ملتا ہے، کیونکہ 4 حروف ہیں، احد میں پھر 3 ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے بھی بڑھا دیا کہ احمد بڑا ہے، احد چھوٹا ہے۔ کیوں؟ احمد میں 4 حروف ہیں، احد میں 3 ہے۔ یہ کیا عقائد، یہ درست عقیدہ ہے؟ کتنا مشہور شعر جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہی ذات جو عرش پر مستوی تھی مدینے میں مصطفیٰ بن کر اتر پڑی۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا شعر ہے کہ نبی علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا ہم نے اس کے اندر کہ یہی تھا نبی جو پہلے آسمانوں پر تھا، عرش کے اوپر تھا، اور آج اب یہ مدینہ کے اندر آ چکا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام ان عقائد کو توڑنے آئے تھے یا ان عقائد کو پھیلانے والے آئے تھے؟ کیا 13 سال تک مصیبتیں، تکلیفیں آپ نے برداشت کی، آپ نے چوٹیں کھائیں، آپ کے صحابہ نے چوٹیں کھائیں، ہجرت کرنے پر آپ مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ کیوں 13 سال تک آپ نے مصائب اور تکالیف کے اندر گزار دیے؟
عقیدے کی متعلق آپ جب بھی کوئی ایسی بات سنتے خاموش نہیں رہتے تھے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے، کہا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور آپ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت اور آپ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ مشیت چاہت اللہ کی ہے، اور تو کہتا ہے کہ نہیں ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، اللہ کا شریک بنا دیا چاہت کے اندر، کہ تو نے اللہ کو میری چاہت کے تابع کر دیا ہے، کہ رب العالمین چاہتا ہے، ارادہ ہے اس کا کہ میں رات کروں، میں چاہتا ہوں ابھی دن ہونا چاہیے، جنگ چل رہی ہے، کوئی معاملہ ہے، ابھی روشنی ہونی چاہیے، اللہ تابع ہو گیا میرے۔ آپ نے کہا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ بات کہو جو صرف اللہ رب العالمین چاہے، میری چاہت وہاں نہیں ہے۔ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ٹوک دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے، سفر میں جا رہے تھے، کسی بات پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قسم کھا لی، اپنے آباء و اجداد کی قسم کھا لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منع کر دیا، کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جس نے قسم کھانی ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، وگرنہ خاموش رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ پھر انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ میں دوسری مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس کے اندر دوسرا شخص قسم کھاتا ہے اپنے آباء و اجداد کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس کنکریاں موجود ہیں، اٹھاتے ہیں، اس کو کنکری مارتے ہیں اور کہا کہ باز آ جائے اس قسم سے، میرے والد نے بھی قسم کھائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صرف قسم کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے موقع پر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک بڑا درخت تھا، اس کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کو ذات انواد کہا جاتا تھا، اور یہ مشرکین کا درخت تھا۔ وہ لوگ تبرکاً آ کر یہاں پر اپنی تلواریں وغیرہ لٹکا لیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، متبرک جس طرح کہ آج بھی ہم نے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا نام ہے، درخت وغیرہ، اس کے اوپر آ کے منتیں مانتے ہیں، کپڑے باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ذات انوات تھا ان کے لیے۔ تو وہاں سے جب گزرے، کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے لیے بھی آپ کوئی بیری کا درخت، اسی طرح کا کوئی بڑا درخت آپ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں، ہم بھی اس کو متبرک سمجھ لیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ درخت کے علاوہ درخت تھا، بڑا درخت تھا۔ وہاں سے جب صحابہ کرام گزرے تو انہوں نے کہا اس درخت کو ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ وہاں پر صحابہ عبادت نہیں کرنا چاہ رہے، مقصود کیا ہے، آئیں گے، تھوڑا تبرک والی جگہ ہوگی، آرام شرام کر لیا کریں گے، یہاں سے آگے پھر چلے جایا کریں گے۔ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، بچا لیا، غرق ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا، اب آگے نکلے نا، تو انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح ان کے معبود سے بچڑا بنایا ہوا تھا، ہمارا بھی موسیٰ کوئی معبود بنا دے، ہمارا بھی کوئی معبود بنا دے۔ آپ نے غور کریں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں عبادت مقصود نہیں ہے صحابہ کی،
لیکن کیونکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والا شخص اس کو اتنا متبرک سمجھ لے کہ وہاں پر عبادات شروع ہو جائیں، آپ نے جڑ ہی کاٹ ڈالی۔ آپ نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا اس طرح کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ میں تمہارے لیے الہ بنا دوں ایک۔ آپ نے درخت مقرر نہیں کیا، کوئی تبرک نہیں، کوئی نہیں آپ نے کہا کہ نہیں کوئی تمہارے لیے ایسی چیز نہیں، آپ نے اس کو الہ کے ساتھ ملایا۔ غور کریں، وہاں انہوں نے مطالبہ معبود کا کیا تھا، الہ کا مطالبہ کیا تھا، یہاں پر صحابہ نے معبود کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن آپ نے اس عمل کو اور اس عمل کو برابر قرار دے دیا۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، رات بارش ہو جاتی ہے، صبح آپ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کچھ بندے میرے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور کچھ بندے میرے کافر ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کس طرح کہ کچھ اللہ کے بندے مومن کچھ اللہ کے بندے کافر ہو گئے؟ رات بارش ہوئی ہے، صرف بارش کی وجہ سے مومن اور کافر؟ کہا کہ ہاں، من قال مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، جس بندے نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، کوئی کسی کا اس کے اندر تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ستارہ ستارے کے سامنے آ گیا، فلاں ستارہ ہو گیا، یا یہ معاملہ ہوا، نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے اپنی رحمت اپنا فضل ہم پر نازل کیا ہے۔ جس نے یہ کہا فذالک مؤمن بی، آپ نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے۔ اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، بنوع قضا و قضا، کہ فلاں ستارہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہو گئے تھے اس لیے بارش ہوئی ہے، فذالک کافر بی ومؤمن بالکواکب، وہ میرا انکار کر رہے ہیں اور ان کا ایمان ستاروں کے اوپر۔ غور کریں کس طرح نبی علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہاں پر تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہو گے، کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بارش برسانے والی اللہ کی ذات نہیں، یہ بارش برسانے والا فلاں ستارہ ہے، یہ بارش برسانے والی فلاں چیز ہے، اگر تم نے یہ زبان سے کہہ دیا تم دائرہ اسلام سے نکل گئے، تم کافر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام عقائد کے معاملے کے اندر مداہنت نہیں دکھاتے تھے، فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا، کیونکہ عقیدہ نظریہ جب تک انسان کا کلیئر نہیں ہوتا، وہ یاد رکھیے عبادات کے اندر پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ 3 صحابہ کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی عبادت، اور پھر وہ بتلا دیتی ہیں اور نیتوں کا ارادہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ آج کے بعد روزہ ہی رکھوں گا، آج کے بعد میں رات کو قیام ہی کروں گا، سوؤں گا نہیں، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام ایک روایت میں آتا ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مسجد میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے عقیدے اپنے عمل کو بھی سامنے رکھوایا اور کہا کہ جو میری سنت کی پیروی کرے گا وہی بندہ ہدایت پر ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی سیرت کا پہلو ہے نبی علیہ السلام کا کہ دعوت سب سے پہلے اللہ کی توحید کی، اور اللہ کی توحید کی دعوت کے اندر جب بھی آپ دیکھیں کہ کہیں پر عقیدے کی خرابی کسی شخص کے اندر پیدا ہو رہی ہے، پھر اس کی فوراً اصلاح کرنی ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا دعوت کا ایک انداز تھا، طریقہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔